الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس سے بے دریغ جہاں سے چاہو، اور دروازہ سے داخل ہو سجدہ کرتے کرتے اور کہتے جاؤ معاف فرما دیجئے، معافی ہو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور بلا توقف احسان کرنے والوں کو تو اور زیادہ دیں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 58 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ آج یہاں آغاز لفظ اس سے ہے، اور اس سے مراد بنی اسرائیل کو یاد کروانا ہے، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آپ بتائیے اور ان کو اس بات کا ذکر سنائیے کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اب اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ یہاں دو احتمالات جو ہیں وہ مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس بستی سے مراد مقام تی ہی موجود ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مقام جو ہے مقام اریہ ہے، جہاں قوم عمالقہ آباد تھی، اور یہ بیت المقدس کے ساتھ ایک گاؤں ہے جسے مقام اریہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ ظاہر مخالف تھے، اور بڑی جنگجو وہ قوم تھی، اور خاص طور پہ وہ بہت دراز قد تھے، اور ان سے یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ ڈر رہے تھے۔ تو دونوں مقام مراد ہیں۔ تو اگر تو مراد ہو موسیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کا، تو پھر ظاہر وہ مقام اریہ ہوگا، کیونکہ مقام تی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے سردار مقرر ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان میں سے جو بھی معنی مراد ہو اور جو بھی جگہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب جب یہ لوگ اس مقام پر مسلسل رہتے رہے، اور اسی ایک جنگل میں یہ ایک مخصوص مقام پر جو مقام تی ہے اس میں یہ لوگ مقید تھے، اور اس سے باہر جانے کی انہیں اجازت نہیں تھی بنی اسرائیل کو، اور وہاں پر انہیں ایک کھانا جو ہے وہ من و سلوہ مسلسل جو ہے وہ مل رہا تھا۔ تو انہیں یہ خواہش اور تمنا ہوئی کہ اب یہاں پر ہم ایک جگہ رہ کے مقید ہیں اور ہمیں ایک ہی کھانا مل رہا ہے، ہمیں یہاں سے آزاد ہو جائیں، ہم یہاں سے نکلیں اور مختلف قسم کے جو قوم عمالقہ کے پاس، کیونکہ قوم عمالقہ جہاں آباد تھی مقام اریہ میں، وہ باغات کی بستی مشہور تھی، وہاں باغات بہت زیادہ تھے، قسم قسم کے وہاں پہ جو ہے وہ پھل تھے۔ تو اب جب یہ وہاں وہ باغات کو اور پھلوں کو دیکھتے تو ان کی تمنا اور خواہش دل میں آتی کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں سے ہم ہر چیز اپنی مرضی کی کھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے دل میں بنی اسرائیل کا خوف ڈال دیا، اللہ کی طرف سے یہ ڈالا گیا، اور وہ ڈر کے خود ہی بغیر لڑائی کے اپنا شہر چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا وہ بات بھی تو یاد کروائیے، ہمارا کیا بڑا احسان ہے ان کے اوپر۔ بہت سارے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم نے ان کو وہاں سے بغیر لڑائی کے، بغیر وہاں جہاد کیے ہوئے، ہم نے ان کے لیے پورا وہ اریہ کا علاقہ ہی خالی کروا دیا قوم عمالقہ سے۔ اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں سے جو تم چاہو وہ کھاؤ، باغات ہیں، پھل ہیں، جو چیزیں ہیں، اناج ہے، سارے کا سارا وہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، لیکن ایک شرط ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اس شہر میں داخل ہو، جب اس بستی میں جاؤ
تو پرانے زمانوں میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو شہر یا پورا گاؤں یا بستی ہوتی تھی تو اس کا ایک داخلی دروازہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک بڑی باؤنڈری وال ہوتی تھی، ایک بڑی دیوار باہر سے ہوتی تھی اور اس کا ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، وہاں سے داخلہ ہوتا تھا۔ جیسے یہ ہمارے پرانے لاہور میں ابھی بھی ہیں، دلی دروازہ، باٹی دروازہ، فلاں گیٹ فلاں گیٹ، یعنی وہ پوری ایک ہی دیوار باہر شہر کے اور اس کا داخلی دروازہ ایک ہی ہوتا تھا۔ تو اب وہ دروازہ جہاں سے انہوں نے مقام 30 سے اس اریحہ بستی میں داخل ہونا تھا، تو جس دروازے سے داخل ہونا تھا، اس دروازے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ مفسرین لکھا کہ بعض نے کہا کہ یہ دروازہ وہاں پر اریحہ شہر کا تھا، بعض نے کہا کہ یہ دروازہ بیت المقدس کا تھا، جسے آج بھی وہاں پر اسی نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں باب حطہ کہتے ہیں، بیت المقدس شریف کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو باب حطہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ وہی بنی اسرائیل کا وہ دروازہ ہے جہاں سے جو بھی گزرتا تھا وہ وہاں سے سر جھکا کے گزرتا تھا، سجدہ کر کے وہاں سے گزرتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ جب تم اس دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے داخل ہونا۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور سجدے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سجدہ کرنا اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو وضع جیبہ علی الارض جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لاجیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کی عظمت، رفعت اور شان تو ساری جو ہے وہ اس کے چہرے کے ساتھ ہے، اور فرمایا جب انسان اپنے سر اور چہرے اور پیشانی کو وہ زمین پر رکھ دیتا ہے تو یہ سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ زمین پر بچھا دیتا ہے اور مالک سے عرض کرتا ہے، اے میرے مالک میں نے تو اپنا سر بھی تیری جناب میں ڈال دیا ہے، تیری بارگاہ میں چکا دیا ہے، اے میرے مالک وہاں جا کر اب میں اقرار یہ کرتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، مولا کریم میں بہت ادنا ہوں، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے۔ بس جب یہ لفظ انسان دل سے نکالتا ہے اور اپنی زبان پر لاتے ہوئے اسے ادا کرتا ہے تو مالک کو یہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور بیسیکلی فروتنی اور عاجزی ہی اللہ کو مقصود ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس انتہا تک غایت درجہ کی عاجزی اور انکساری میں اپنے مالک کے سامنے ڈال دے اور یہ اقرار کرے قلب و جگر سے اور زبان سے، مولا کریم میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی وجود نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، مولا کریم یہ میرے پاس جو حیثیت ہے، وجود ہے، مولا یہ سب کچھ تیرا عطا کرتا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، عزت تیری، آبرو تیری، مال تیرا، دولت تیری، اولاد تیری، عزت تیری، رنگ نسل خاندان سب کچھ مولا کریم تیرا عطا کردہ ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر تو نہ چاہے تو ایک لمحہ کے لیے جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے اگلے لمحے کے لیے حرکت بھی نہ کر سکتے۔ ہمارا تو یہی حال ہے نا، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ مالک نہ چاہے تو لقمہ جو روٹی کا ہے وہ بھی اٹھا کر اپنے منہ تک نہیں لا سکتے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہاتھ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے منہ تک لے آئیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ارب خرب پتی کہ منہ سے غذا نہیں لے سکتے، نالی لگی ہوئی وہاں سے غذا لیتے ہیں۔ نعمتیں ساری پڑی ہیں سامنے، دنیا جہاں کی دولت بھی رکھی ہے، ڈاکٹر بھی سارے خدمت میں کھڑے ہیں، لیکن رب نہیں جا رہا تو منہ والے راستے سے لقمہ کیا پانی بھی نہیں جا رہا، نالی لگاؤ جی وہاں سے ڈٹ بھیجو۔ رب کا نظام ہے نا۔ انسان سوچتا ہے اس بات پر، ہمیں اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کیا کرم ہے، کیا تیرا کرم ہے کہ تو ہم پہ ہمیشہ کرم ہی فرماتا ہے۔ اگر تو ہمارے اعمال کی طرف دیکھے تو ایک لمحہ بھی ہم دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ سب اس کی کرم فرمائیاں ہیں، یہ سب اس کی رحمتیں ہیں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ نے اپنی کتاب گلستان سعدی، آپ کی جو کتاب ہے بڑی مشہور ہے، اس میں آپ نے یہ واقعہ لکھا. کہتے کہ میں حالات میرے ایسے ہوئے، دین پڑھ رہے تھے مسلسل اور اس کے لیے قربانیاں چل رہی تھیں ان کی. کہتے ایک وقت میرا حال یہ ہوا کہ میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا. میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا، شیخ سعدی فرماتے ہیں. اور ریگستان سے گزر رہا تھا، سارا ڈیزرٹ تھا، دوڑوں بھاگوں، لیکن اس کے باوجود پاؤں میں ابلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے پاؤں میں، پاؤں جل گیا. تو زبان پہ نا حرف شکایت آ گیا. کہتے ہیں بشری تقاضا تھا، فطری تقاضا تھا کہ یا اللہ تیرے دین میں نکلا ہوا، تیرے دین کے لیے، اور آج حال یہ ہے کہ تو نے اپنے بندے کو جوتا بھی پہننے کے لیے نہیں دیا. پاؤں سارے جل گئے اور نیچے آولے نکل آئے، چھالے نکل آئے پانی والے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے قریب کہیں دیکھی کہ مسجد کہیں نظر آئے، پتہ کیا تو کہاں فلاں جگہ مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھو. کہتے میں وہاں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے تو کیا دیکھا، وہاں ایک ایسا نماز پڑھنے آیا ہوا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں نے جو ہی دیکھا تو میں تو گڑ گڑا کے، مجھے تو اپنا ہوش تک نہ رہا، میں تو اپنی ہوش بھی بھول گیا، میں سجدے میں گر گیا. اور نماز کیا یاد رہنی تھی مجھے. کہتے ہیں میں نے کہا نماز کس منہ سے سادی تو ادا کرے گا. رو رو کے مالک سے معافی مانگی، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھے معاف کر دے. شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں کہ میں چل سکتا ہوں چاہے جوتا نہیں. اس کے تو پاؤں بھی نہیں، اور پھر بھی تیرے دربار میں آیا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے. پھر بھی آج تیری بارگاہ میں بغیر شکایت کیے ہوئے بیٹھا ہو. اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں اور محتاج ہے وہاں سے وہاں جانے کے لیے بھی کسی کا. کوئی اٹھائے گا تو جائے گا، وگرنہ یہیں بیٹھا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، محتاج ہے بیچارہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہوں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو وہ کبھی ناشکرا نہیں ہوتا. اور ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. پھر انسان ناشکری کی جانب نہیں پڑتا. اور یہ طے ہے اس کائنات میں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو بے پناہ اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. یہ طے ہے. کائنات کا کوئی ایک شخص آپ لے آئیں، کوئی ایک شخص لے آئے مخلوق الحال سے مخلوق الحال انسان بھی لے کے آ جائے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اس پہ اللہ نے کتنی نعمتیں فرمائی. اور دنیا کی کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. بھئی اللہ ہمیں جانور بنا دیتا، ہم نے اللہ کا کیا بگاڑنا تھا؟ ہمیں وہ جانور بنا دے، کچھ بھی نہیں. اور اس میں ہمارا کیا کمال کا ہم انسان ہے. حضرت بایزید بستامی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کتا آ رہا تھا، تو آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا اور وہاں سے تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہوئے تو اس کتے نے مالک سے کہا مولا مجھے بولنے کی طاقت دے، میں بایزید تیرے دوست سے ایک بات کروں. کہا بایزید تیرے دل میں بڑا خیال آیا کہ میں ناپاک ہوں اور تو انسان ہے، بتا تیرا کیا کمال تھا تو انسان بن گیا، میرا کیا قصور مجھے کتا بنا دیا، یہ تو بتا. بایزید بستامی نے فرمایا کہ حیران ہو گیا، ظاہر ہے انسان میں عقل و شعور ہو تو جملے بندے میں اتر جاتے ہیں. کہا بایزید اندر سے ہل گئے، کہا یار ہو غلط گیا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی ہے کہ میں نیک اور انسان، نیک کی بات ہے تو میں نے کہا انسان ہے اور یہ کتا ہے ناپاک ہے. کہتے ہیں یہ بات میں نے غلط سوچی، مجھے سوچنا نہیں چاہیے تھی. اب اس سے اندازہ لگائیں ہم انسانوں کے بارے کیا کیا سوچ رہے تھے. یہاں تو کتے کے بارے سوچنے پہ اتنی گرفت ہے تو ہم انسانوں کے بارے کیا سوچ لیتے. اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ تو کیا ہے. جب کسی کے بارے سوچو پہلے سوچو تم کیا ہو، خود کیا ہو.
تمہاری اپنی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ یا جس کے بارے تم کہہ رہے ہو وہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہو۔ اب بتائیں کہاں با یزید اللہ کا ولی اور کہاں کتا؟ کوئی ہے درمیان میں کمپیریزن؟ تقابل ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا، وہ بھی پسند نہیں آیا۔ جب با یزید نے یہ بات سنی نا، آپ اندر سے ہل گئے، نے کہا یار یہ غلطی ہو گئی۔ کتے سے کہا کہ تمہاری بات مجھے بہت پسند آئی ہے، میں چند دن تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے۔ کتے سے کہہ رہے ہیں حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کتے کا جواب اور بڑا خطرناک تھا، اس نے کہا تم میری صحبت کے قابل نہیں ہو، تم میری صحبت کے قابل نہیں ہو۔ با یزید فرماتے ہیں میں زمین پہ پٹک گیا، کہا اتنا میں گر گیا کہ میں کتے کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ کہا مجھے معاف کر دیں، میں کیوں قابل نہیں ہوں آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے؟ کہا تو نے میری ظاہری ناپاکی کو دیکھا، جو تیرے اندر تکبر کی ناپاکی ہے پہلے وہ تو نکال، پھر میری صحبت میں بیٹھنا۔ یہ جو اندر ناپاکی ہے نا، اس ناپاکی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت، یہ صوفیہ بڑے سیدھے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، انہیں کسی سے کوئی نہیں ہوتا، انہیں کوئی اچھا کہے برا کہے، یہ سیدھی بات کہتے ہیں، اور یہی صحیح لوگ ہیں۔ آپ فرماتا ہے کہ بارو وضو کر کر کے تو اپنے آپ نو پاک کیتا، پر تیرے اندرو گئی نہ پلیتی۔ اصل تو اندر کی پلیتی ہے نا، جب تک وہ نہ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اندر جب تک من صاف نہ ہو، من کی دنیا پاک نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے دل میں، تمہارے پہلو میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے نا تو تم سارے صحیح ہو جاؤ گے، اور اگر وہ صحیح نہ ہوا تو تم صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ 3 بار فرمایا الا وحی القلب، الا وحی القلب، الا وحی القلب، حدیث کے الفاظ ہے۔ بزرگ ذرا پنجابی میں وہی بات کرتے ہیں ہمارے صوفیہ، اور اللہ کے رسول نے وہی حدیثوں میں باتیں فرمائی ہیں۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی تھی بنی اسرائیل کو، وہ یہ بات تھی۔ اس حدیث کی جو روحانی تفسیر ہے وہ صوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ ان کا باطن صاف کرنا تھا، جو کہ ابھی تک صاف نہیں تھا، جو ابھی تک صاف نہیں تھا۔ ان کو جھکانا تھا اندر سے، کہ اپنے دل کو جھکاؤ بارگاہ سمدیت میں، اور کیا کہو؟ وقولوا حطہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، معافی معافی۔ نغفر لکم خطایاکم، اللہ نے فرمایا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو تو ہم اور زیادہ دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مشکات میں یہ بھی یہ بیان ہوئی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے مالک کی عبادت ایسے کرے کہ تو اپنے مالک کو دیکھ رہا، احسان یہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھ سکوں تو کم از کم یہ تو یقین پختہ کر لے کہ تیرا مالک تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور مالک ظاہر ہے ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، مالک ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اس سے تو ظاہر باطن کچھ نہیں، اللہ کے لیے تو ظاہر و باطن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو نہ چھپا ہوا کچھ ہے نہ ظاہر کچھ ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ ہی ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ظاہر باطن ہمارے انسانوں کے حوالے سے اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے یہ آیتیں فرمائی ہے نا کہ جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ جو جس کو تم چھپا ہوا سمجھتے ہو نا اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جسے تم ظاہر سمجھتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا ظلم کیا، اللہ کے انعام اور اس کی اتنی کرم فرمائیوں کے بعد بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا، اس کو بھی قرآن نے خود آگے بیان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرمائے، اور سب سے اہم بات ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔
اور ہمیں سب سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرنے کی توفیق دے، وگرنہ وہی کتے والی بات جو اس نے بایزید سے کہہ دی تھی۔ اللہ ہمارے اندر کی ناپاکی کو دور فرمائے، اندر کی پلیدی کو دور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔